السلام علیکم، مجاہد فرساد۔ آج ہم اصطلاحات تحقیق و تدوین پر تیسرا لیکچر ریکارڈ کریں گے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے 10 اور دوسرے لیکچر میں ہم نے 15 اصطلاحات پر بات کی تھی۔ آج ہم ان اصطلاحات کا اختتام کریں گے اور 30 اصطلاحات کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے باقیات۔ باقیات سے مراد کسی متن کا وہ حصہ جس کو شاعر یا مصنف چھوڑ دے، وہ اس کو شامل نہ کرے، یعنی باقی بچا ہوا متن جس کو بعد میں بازیافت کیا جائے اسے باقیات کہتے ہیں۔ تصحیف۔ تصحیف سے مراد یہ ہے لفظوں کی تبدیلی، خاص طور پر نقطوں کی تبدیلی سے لفظوں میں تبدیلی کر دینا۔ یہ مصنف سے بھی ہو سکتا ہے اور کاتب سے بھی ہو سکتا ہے اور مدون سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے توشہ، اس کو نوشہ بنا دینا، یا لغت کو لعنت بنا دینا، اس طرح۔ تو یہ تصحیف کہلاتا ہے۔ تمت۔ تمت کے لغوی معنی ہیں اختتام۔ عام طور پر جب مخطوطہ ختم ہوتا ہے تو اس کے آخر میں تمت بالخیر لکھا جاتا ہے، یعنی یہ خوش اسلوبی سے اچھے طریقے سے اختتام کو پہنچا۔ اس کے بعد ہے تنشیر۔ کسی مطبوعہ نسخے یا قلمی نسخے سے کئی نسخے ماخوذ ہوتے ہیں، اس پورے سلسلے کو تنشیر کہتے ہیں۔ تنقید متن۔ کسی لفظ، جملے، شعر یا مصرعے کے مختلف متون میں سے اہم ترین، مناسب ترین اور درست ترین متن کو منتخب کرنا تنقید متن کہلاتا ہے۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے انتخاب متن، یعنی اگر یہ تعریف پوچھی جائے تو وہ تنقید متن والی ہی ہے۔ توقیف۔ رموز اوقاف کا استعمال توقیف کہلاتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور تعریف ہے توقیت۔ اس کو حیات نامہ بھی کہتے ہیں، یعنی اس کا دوسرا نام حیات نامہ بھی ہے توقیت کا۔ مصنف کی زندگی کے اہم واقعات اور تصانیف کو سنوار اور تاریخ وار درج کرنا توقیت کہلاتا ہے۔ پاورک۔ اس کی 2 تعریفیں ہیں، ایک تو حاشیہ والی ہے فٹ نوٹس وہ، اور دوسری اس کی تعریف یہ ہے کہ صفحے کے آخر میں اگلے صفحے کے 2-3 لفظ درج کرنا پاورک کہلاتا ہے۔ جدی تنشیر۔ پہلے ہم نے تنشیر کی بات کی ہے۔ جدی تنشیر کسی مطبوعہ یا قلمی نسخے میں سے دوسرا نسخہ ماخوذ ہو، پھر دوسرے سے تیسرا ماخوذ ہو، تیسرے سے چوتھا ماخوذ ہو، اس سلسلے کو جدی تنشیر کہتے ہیں۔ اس کے 2 نام اور بھی ہیں، سادہ تنشیر اور عمودی تنشیر۔ جعل۔ اس کے لغوی معنی ہیں بناوٹ، فریب، دھوکہ، جھوٹ۔ اصطلاح میں جب کوئی شاعر یا مصنف یا کوئی عام انسان کوئی چیز لکھ کر کسی دوسرے کے نام منسوب کر دے، یعنی لکھے تو وہ خود لیکن نام کسی اور کا استعمال کر دے، کسی اور کے نام کر دے۔ اب اس سے پہلے ہم نے ایک انتحال یعنی سرقہ کی تعریف پڑھی تھی۔ ان دونوں میں بنیادی فرق ہے، وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے کے کلام کو اپنا بنا لینا وہ انتحال یا سرقہ ہے، لیکن اپنا کلام کسی دوسرے کے نام کر دینا وہ جعل ہے۔ حاشیہ۔ حاشیہ اور حوض یہ آپس میں سمجھنے کے تعریفیں لازم و ملزوم ہے، یعنی ایک کو سمجھنے کے لیے دوسری سمجھنا پڑتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک صفحہ ہے، اس پر یہ 3 لائنیں لگی ہوئی ہیں، ان لائنوں کو جدول کہتے ہیں، اور یہ جگہ جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو حاشیہ کہتے ہیں، یعنی یہ جگہ بھی حاشیہ کہلاتی ہے، اور یہاں جو چیز درج کی جاتی ہے متن کی وضاحت، تفسیر، تشریح، وہ بھی حاشیہ کہلاتی ہے، اور یہ جو جگہ ہے یہ حوض ہے، یعنی اس کے درمیان جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی حوض کہلاتا ہے اور یہ جگہ بھی حوض کہلاتی ہے۔
یہ جگہ بھی حاشیہ کہلاتی ہے اور جو کچھ یہاں لکھا جاتا ہے وہ بھی حاشیہ کہلاتا ہے، اور یہ جو لائن ہے یہ جدول کہلاتی ہے۔ روش التقاطی، التقاط کا مطلب ہے چننا، یہ ایرانی اصطلاح ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بہتر نسخے کو بنیادی نسخہ بنا لینا روش التقاطی کہلاتا ہے۔ آگے ہے روش انتقادی، یہ بھی ایرانی اصطلاح ہے۔ اس میں قدیم نسخے کو بنیادی نسخہ بنایا جاتا ہے، یعنی ان دونوں میں فرق یہ ہے، اس میں بہتر نسخے کو بنیادی نسخہ بنایا جاتا ہے، اس میں قدیم نسخے کو بنیادی نسخہ بنایا جاتا ہے۔ قلم زد، جب کوئی شاعر یا مصنف اپنی تخلیق کا کوئی حصہ خارج کر دے، ختم کر دے، تو اسے قلم زد کہتے ہیں۔ اس کے دو نام اور بھی ہیں، ایک ہے منسوخ اور دوسرا ہے نظری۔ آگے ہے قلمی نسخہ، ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ قلمی نسخہ کہلاتا ہے۔ اس کے بھی دو نام اور ہیں، خطی نسخہ اور دستخطی نسخہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ضمیمہ۔ ضمیمے سے مراد یہ ہے کہ متن کے بعد اضافی معلومات شامل کرنا ضمیمہ کہلاتا ہے۔ وہ اضافی معلومات متن کے متعلق ہوتی ہیں جو متن میں نہیں دی جا سکتی لیکن متن کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ قضا، جب کوئی مدون کسی مخطوطے کی تدوین کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کوئی لفظ ایسا بھی مل سکتا ہے جس کی اسے سمجھ نہ آئے، چاہے تو وہ املا کے لحاظ سے ہو چاہے معانی کے لحاظ سے ہو، وہ اس کی بازیافت نہیں کر سکتا تو وہ اس کو اسی طرح لکھ دیتا ہے اور اس کے اوپر یا اس کے آگے لفظ قضا لکھ دیتا ہے کہ یعنی یہ اسی طرح تھا، یعنی جس طرح تھا میں نے اسی طرح لکھ دیا ہے۔ مجہول الاسم، ایسا مخطوطہ، تحریر یا متن جس کے مصنف کا نام معلوم نہ ہو، یعنی کوشش کے باوجود بھی مصنف معلوم نہ ہو، اسے مجہول الاسم کہتے ہیں۔ آگے ہے محشی، اس کا درست لفظ ہے محشی، یعنی وہ متن جس پر حاشیہ لکھا گیا ہو، وہ کتاب جس پر حاشیہ لکھا گیا ہو اسے محشی کہتے ہیں۔ مختارات، بعض مصنف یا شاعر قاعدے سے ہٹ کر کچھ اپنا طرز تحریر اور املا وغیرہ کا طریقہ رکھتے ہیں، اسے مختارات کہتے ہیں۔ جیسے مرزا غالب خورشید کو اس طرح لکھتے تھے، یعنی یہ خورشید ہے نا تو وہ اس طرح لکھتے تھے خورشید، یعنی واو نہیں ڈالتے تھے، تو یہ مختارات میں شامل ہے۔ مخطوطہ، غیر مطبوعہ قلمی نسخہ مخطوطہ کہلاتا ہے۔ مسودہ، ابتدائی تحریر مسودہ کہلاتی ہے اور اسے غیر مطبوعہ قلمی نسخہ بھی کہتے ہیں، یعنی مسودہ اور مخطوطہ کی تعریفیں ملتی جلتی ہیں، لیکن ان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ مخطوطہ صرف ہاتھ سے لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن مسودہ کمپوز بھی کیا ہوا ہو سکتا ہے، یعنی وہ کتابی شکل میں تو نہ آیا ہوا لیکن کمپوز ہو تو اسے مسودہ کہتے ہیں۔ مخطوطہ شناسی، مخطوطوں کے بارے میں جاننے کا علم مخطوطہ شناسی کہلاتا ہے۔ اس میں قلم، رسم الخط، املا، روشنائی، حروف تہجی کی تبدیلی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مخطوطہ شناسی میں آتی ہیں، یعنی ان کا علم ہونا ضروری ہے مخطوطہ شناسی کے لیے۔ آگے ہے مستر، کسی متن کے ایک صفحے پر کتنی لائنیں ہیں، کتنی سطریں ہیں اور ان کے متعلق باقی معلومات مستر کہلاتا ہے۔ مسکوکات، یعنی وہ متن جس پر مور لگی ہو یا سکہ لگا ہوا ہو، یعنی تصدیق شدہ متن یا سرکاری تحریریں مسکوکات میں شامل ہیں۔ ملفوظات، اس کے لغوی معنی ہیں منہ سے نکلی ہوئی بات۔ اصطلاح میں مریدوں کا اپنے پیروں کی سنی ہوئی باتیں اور طلباء کی اپنے اساتذہ کی باتیں یا لیکچرز کو لکھنا ملفوظات کہلاتا ہے۔ ناقص، ایسا متن جو مکمل نہ ہو ناقص کہلاتا ہے۔ اس کی 4 قسمیں ہیں: ناقص الاول،
ناقص الاوسط، ناقص الآخر، ناقص الطرفین۔ ناقص الاول وہ متن جس کے ابتدائی صفحات نہ ہوں یا ضائع ہو چکے ہوں، گل سڑ چکے ہوں۔ ناقص الاوسط جس کے درمیان کے صفحات ضائع ہو چکے ہوں۔ ناقص الآخر جس متن کے آخر سے صفحات خراب ہو چکے ہوں۔ ناقص الطرفین جس کے شروع اور آخر دونوں میں سے صفحات خراب ہو چکے ہوں، ضائع ہو چکے ہوں، اسے ناقص الطرفین کہتے ہیں۔ وحید نسخہ کوئی ایسا نسخہ جو پوری دنیا میں صرف ایک ہو، اس کی کوئی اور کاپی وغیرہ نہ ہو، کوئی اور نسخہ نہ ہو، وہ صرف اور صرف ایک ہو، اسے وحید نسخہ کہتے ہیں۔ آخری اور 30ویں تعریف ہے تکمیلہ، مخطوطے یا متن کے آخر میں درج تمام تحریریں جو اضافی ہوتی ہیں، وہ حاشیہ ہو سکتا ہے، ضمیمہ ہو سکتا ہے، تعلیقہ ہو سکتا ہے، تو وہ تمام تحریریں تکمیلہ کہلاتی ہیں۔